للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ فضیلت مآب علماء کرام، نام لینا وقت کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ ہمارے سر کے تاج ہیں، علماء و مشائخ، اور علم و فضل کے حامل ہمارا سرمایہ افتخار ہیں، اور دیگر معززین و مکرمین جو اس مجلس کی زینت ہیں، اور بالخصوص ہمارے لیے بہت ہی بڑا علمی اثاثہ اور ہمارے لیے سرمایہ افتخار ملت سلفیہ کے عظیم سپوت علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری بارک اللہ فیہ و نفع اللہ بہ و بارک فی علمہ و فضلہ و زادہ توفیقا و تسدیدا۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کی جماعت وہ اہل ایمان ہے، وہ اہل ایمان جماعت ہے جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ جیسے یہ ایمان لائے ہیں اسی طرح ایمان لاؤ، آمنو کما آمن الناس۔ یہ انسانیت کا وہ گروہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد پوری انسانیت کے اندر ان جیسا گروہ کوئی نہیں ہے۔ جیسے نبیوں میں سارے نبیوں اور رسولوں میں افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سید الاولین والآخرین اور سید ولد آدم، اور نبیوں کے بعد جو نبیوں کے ساتھی ہوتے ہیں وہ بہترین ہوتے ہیں۔ تو سارے نبیوں میں سب سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور نبیوں کے ساتھیوں میں سب سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء ہیں۔ اور یہ بات کوئی خطیبانہ مبالغہ آرائی کی بات نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، کنتم خیر امت، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیر الناس قرنی اور خیر امتی قرنی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس، جتنے بھی انسان ہیں انبیاء کے بعد ان سب میں بہترین وہ لوگ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کو ایمان کا معیار بنایا ہے، آمنو کما آمن الناس۔ اور ان کے ایمان کی اللہ رب العزت نے قرآن میں گواہی دی ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی دی ہے، اور سورۃ الانفال میں اللہ رب العزت نے ان کو کہا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی ہیں سچے مومن، لہم مغفرۃ و رزق کریم۔ اس لیے ان کے ساتھ محبت رکھنا اور ان کا اتباع کرنا اور ان کے نقش قدم پہ چلنا، جیسا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من کان متأسیا فلیتأسی باصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کسی کو اپنا پیشوا اور رہنما بنا کر اس کے نقش قدم پہ چلنا چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیسے کرنی ہے، تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلے، ان کے طریقے پر چلے۔ فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَبَرَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ قُلُوبًا، وہ اس امت میں سب سے زیادہ نیک دل تھے۔ جیسے صاحبزادہ صاحب نے کہا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تقوی کے لیے اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو جانچا پرکھا تو انہیں ان کے دلوں کو تقوی سے معمور پایا، علم ما فی قلوبہم، اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت و صحبت کے لیے انتخاب فرمایا۔ اور حضرات گرامی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے سارے زمانوں کے لیے نبی ہیں اور سارے انسانوں کے لیے راہبر ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیسے کرنی ہے، اطاعت کیسے کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر کیسے چلنا ہے، اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ
یہ ہمارے لیے رہنما ہے۔ ان کے نقش قدم پہ چل کے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے جیسے انہوں نے کی۔ اور دو حدیثیں میں یاد دلانا چاہتا ہوں، اہل علم کی مجلس ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی عضوا علیہا بالنواجذ۔ اختلاف کے زمانے میں میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، اس کے اوپر قائم رہنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالجماع۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جابیہ کے مقام پر اس خطبے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا علیکم بالجماع، جماعت کو لازم پکڑنا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین اور علیکم بالجماع۔ تو جماعت سے کون سی جماعت مراد ہے؟ وہ دوسری حدیث آپ کے سامنے ہو جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت میں اختلاف ہوگا، گروہ اور فرقے وجود میں آئیں گے، ایک فرقہ جو ہے وہ فرقہ ناجیہ ہوگا اور ایک گروہ جو ہے وہ حق کے اوپر قائم ہوگا۔ تو پوچھا گیا وہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہی الجماع۔ اور دوسری حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی، وہ جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اور حضرت عبداللہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو حدیث نقل کی تو اس کے بعد امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ من الجماع، تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر و عمر الجماع، ابو بکر اور عمر الجماع ہے، یہ ہے جماعت۔ صحابہ کی جماعت جو ہے یہ ہے جماعت، علیکم بالسنتی و سنت الخلفاء الراشدین علیکم بالجماع۔ تو مولانا غلام حسین صاحب نے جو بات کہی سچی بات ہے، یہ ہمارے سب کے دل کی آواز ہے، یہ ہمارے ساتھ سب کے دل کی آواز ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کو، اہل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سنت الخلفاء الراشدین اور الجماع، یہ صحابہ کی جماعت ہے۔ اور آج اگر امت مسلمہ کا زوال ختم ہو سکتا ہے اور یہ ترقی اور اقبال کے اندر بدل سکتا ہے، یہ زوال و انحطاط کا جو دور ہے اگر اس کو بدلا جا سکتا ہے تو ایک ہی راستہ ہے اور صرف ایک ہی راستہ ہے کہ یہ مسلم المسلم الصحابی بنے، صحابہ جیسا مسلمان بنے، صحابہ جیسا مسلمان بنے۔ جیسے صحابہ مسلمان تھے، ان کے ساتھ اللہ نے وعدے کیے اور وہ پورے ہوئے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، اور وہ وعدے برحق ہیں، لیکن وہ وعدے ان کے ساتھ تھے جو سچے مومن تھے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے وعدہ نہیں کیا، اہل ایمان سے وعدہ کیا، وکان حقا علینا نصر المومنین، اہل ایمان کی مدد اللہ کہتا ہے کہ میرے ذمہ لازم ہے۔ تو اہل ایمان صحابہ تھے جن کے کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا، اور حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا۔ ایمان ان کی محبوب چیز تھی جس کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، وطن چھوڑ دیا، رشتے ناتے قربان کر دیے، اپنی زندگیوں کی راحتیں اور آسائشیں قربان کر دی، سب کچھ اس دین کے لیے انہوں نے قربان کر دیا۔ یہ ایمان ان کے لیے محبوب چیز تھی۔ کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا اور اس کو محبوب بنا دیا۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ان کے دلوں میں ایمان کو اللہ رب العزت نے سجا دیا۔ ان کے دلوں میں ایمان آ کے ایمان سج گیا کہ ایمان ایسا ہوتا ہے جیسے ان کا ایمان ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ اکبر۔ ان کے دلوں میں ایمان آیا اور ایمان سج گیا کہ ایسا ایمان ہوتا ہے جیسے اصحاب محمد کا ایمان ہے۔ تو حضرات گرامی، صحابہ کرام کی محبت، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے حبہم دین و ایمان و احسان و سبہم و طعن فیہم کفر و بغض و نفاق، کفر و نفاق و طغیان۔ صحابہ کی محبت دین، ایمان اور احسان ہے، اور ان سے بغض اور ان کی تنقیص یہ کفر، نفاق اور سرکشی ہے۔ اللہ رب العزت اس سے محفوظ رکھے اور علامہ صاحب کی زندگی میں برکت فرمائے۔ سچی بات ہے، وقت کی تنگ دامانی جو ہے وہ دامن کشی کر رہی ہے، دامن کھینچ رہی ہے، بات نہیں کر سکتا، وگرنہ بہت جی چاہتا تھا کہ اس بارے میں کچھ بات کی جائے، لیکن اسی میں کفایہ ہے۔ اور میں شکر گزار ہوں برادر گرامی عبدالصمد معاذ صاحب کا، اللہ تعالیٰ ان کے جذبوں میں برکت فرمائے کہ انہوں نے یہ خوبصورت اہتمام کیا، اور یہ تحریک دفاع ممبر و محراب واقعتاً یہ وقت کی ضرورت ہے۔ ممبر و محراب کا تقدس اور اس کی عظمت، یہ اگر پامال ہو، نہ اہل اور نہ خلف لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر چڑھ کے ایسی بات کریں جو دین کو نقصان پہنچانے والی ہے، منہج کو خراب کرنے والی ہے، تو امت کا فرض بنتا ہے کہ اس کے تقدس کو محفوظ رکھا جائے۔ جیسے صحابہ کے عظمت و تقدس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اسی طرح ممبر و محراب کے تقدس اور عظمت کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔